اچھی بات ہوتی کیسی ہے؟ سب سے پہلی چیز، بات بامقصد ہونی چاہیے، میننگ فل، لغو باتوں سے پرہیز کرے۔ اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں پسند نہیں۔ نمبر 1، لغو گفتگو، فضول باتیں، بے مقصد باتیں، کبھی کوئی بات چھیڑ دی، کبھی کوئی فضول مذاق ہنسی کرتے رہنا، بیکار سوال اور مال کا ضائع کرنا، یہ تینوں چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہوتی۔ انسان بعض اوقات ایسی گفتگو کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی گفتگو کی وجہ سے اس کو اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، آپ کی کتاب میں ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہوگی۔ اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو سوچنا چاہیے اس بات کا کوئی مقصد بھی ہے کہ نہیں۔ زندگی کے اندر ہم بہت سی باتیں کوئی ایسی بے مقصد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ با مقصد باتیں نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو بلا ضرورت اپنی گفتگو کا موضوع بنا لیتے ہیں۔ ایسی گفتگو بھی اچھی نہیں ہوتی۔ فلاں کی بیٹی کا یہ معاملہ چل رہا ہے، فلاں سیاستدان کا معاملہ یہ چل رہا ہے، فلاں آج کل تو سوشل میڈیا پہ جو وائرل ہو جاتی ہیں ویڈیوز، ٹک ٹاکرز کی، یوٹیوبرز کی، ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ فلاں کی منگنی ہو گئی ہے، فلاں کی شادی ہو گئی ہے، فلاں کی برتھ ڈے ہے، فلاں کا بیبی شاور ہے، تو فلاں کا برائڈل شاور ہے۔ یہ ساری باتیں ہماری گفتگو کا موضوع ہوتی ہیں۔ ان گفتگو کو کر کے ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں یا برائیوں میں؟ تو ایسی باتیں جو بلا ضرورت ہے، لوگوں کی ہیں، ان کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ ہاں ڈسکس کرنا ہے تو لوگوں کی وہ باتیں ڈسکس کریں جو اچھی ہیں۔ میں فلاں جگہ پر گئی تو مجھے فلاں کی یہ بات بہت اچھی لگی، میں بہت امپریس ہوئی، تاکہ دوسرے بھی سنیں اور وہ عادت اپنائیں، یقین جانے۔ ایسی باتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک وقت تھا لوگ لوگوں کی خوبیاں بتایا کرتے تھے، اب تو ایسے جیلسی کا ایلیمنٹ آ گیا۔ اب بات ہوتی ہے، ملنا جلنا کم ہو گیا ہے، زیادہ تر ہم موبائل پہ ہی سب کچھ دیکھتے ہیں، اور زیادہ تر دیکھنے والی سننے والی چیزیں نیگیٹو ہوتی ہیں، تو جو نیگیٹیوٹی ہمارے اندر جاتی ہے وہی نیگیٹیوٹی ہماری زبان کی کے ذریعے باہر نکل رہی ہوتی ہے۔ نمبر 3، آپ کی بات ہمیشہ سچی ہونی چاہیے۔ جھوٹی باتیں چاہے وہ مذاق میں بھی کی جائیں، اس کا ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ ہمیں سچی بات، پھر قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور خود بھول جاتے ہو۔ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں، وہ کام وہ لفظ کیوں کہتے ہو، لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں۔ تو آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کا فعل بھی ویسا ہونا چاہیے۔ قول اور فعل میں تضاد، یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کو سچائی کا حکم دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو اخلاق اچھا کرنے کا حکم دے رہے ہیں، لیکن آپ کا عمل اس سے اپوزٹ ہے، تو آپ کی بات میں تاثیر نہیں آتی۔ آپ مبلغ ہیں، آپ ماما ہیں، آپ بہن ہیں، آپ کزن ہیں، کچھ بھی ہیں، ہم زندگی میں ضروری نہیں کہ کرسی پر بیٹھ ہی کسی کو سمجھائیں تو وہی تبلیغ ہوتی ہے۔ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لوگوں کو نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ آپ کی نصیحت آپ کے عمل کے اپوزٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہوگی تو آپ کی گفتگو کا حسن ختم ہو جائے گا، کیونکہ لوگ دل ہی دل میں سوچیں گے خود تو اس کے اندر عمل نہیں ہے تو ہمیں سمجھا رہی ہے۔ اس لیے کسی کو نصیحت کرتے ہوئے اپنے آپ کی طرف ضرور دیکھیں، جو باتیں عمل میں ہیں اس کی نصیحت کریں۔ گفتگو میں آپ سادہ اور آسان زبان استعمال کریں، کیونکہ جو لوگ مشکل الفاظ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہ تو کسی کو سمجھ آتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ کتنی آسانی سے اور سادہ زبان سے لوگوں کو بات سمجھا دیا کرتے تھے ایگزامپلس دے کر۔ تو مشکل الفاظ استعمال نہ کریں۔ آپ پڑھے لکھے ہیں تو پڑھے لکھوں کے ساتھ ویسی گفتگو کریں، لیکن جو لوگ سادے ہیں ان کے ساتھ سادہ زبان، آسان فہم باتیں کرنی چاہیے جو کسی کو سمجھ بھی آئے۔ نیکی اور بلائی کی بات کریں۔
قولا معروفا، اچھی بات، اچھی گفتگو. اب یہ نہیں ہے کہ آپ چپ ہو جائیں. ابھی کسی نے شاید لکھا ہے کہ اگر نہ بولیں تو لوگ خود ہی سوال شروع کر دیتے ہیں. جب سوال کریں تو آپ اس کا رخ، اس کے جواب کا رخ اس طرح سے لے کے جائیں کہ اس میں نیکی ہو، بھلائی ہو. کسی نے یہ نہیں کہا کہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. ہاں، اگر آپ اچھی بات نہیں کر سکتے تو پھر خاموش ہو. لیکن اگر اللہ نے آپ کو اچھی بات کرنے کی صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ کی زبان میں تاثیر پیدا کی ہے، آپ کو شعور دی ہے، تو کیا کریں؟ اچھی گفتگو کریں. یہ نہیں کہ صرف مجلس میں بیٹھ کے، اپنے گھر میں بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جب آپ اچھی گفتگو کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ دیکھیے گا گھر کے جو جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ آدھے خود ہی ختم ہو جانے ہیں. کیونکہ آپ کی نیت ہوگی نا، میں نے اپنا ہلاک، اپنی گفتگو اچھی کرنی ہے، تو جو بے مقصد موضوعات ہیں آپ نے ان کو خود ہی چھوڑ دینا ہے، آپ نے خود ہی صبر کر لینا ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ دوسرے آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں. یہ اپنے یعنی ضبط نفس پہ کام کرنا ہے. پھر اسی طرح بات نرمی سے کریں. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کے پاس جا رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کی تھی کہ فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنا. فرعون کون ہے؟ گنہگار، اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے والا، نعوذ باللہ، تکبر، غرور، اور اللہ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا. اٹس مین کہ آپ جب خاص طور پہ تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں تو لوگوں کو ان کے اعمال سے جج نہیں کریں، بلکہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے بات پہنچانا، اور بات پہنچانے کے لیے آپ کو خوبصورتی لانے کے لیے اپنا لہجہ بھی نرم رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جس سے بات کریں اس کی عمر، اس کا مزاج اور لیول دیکھ کر بات کریں. یہ نہ ہو چھوٹا بچہ ہے تو آپ اس کے ساتھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، یا کوئی ان پڑھ ہے تو آپ اس کے ساتھ انگریزی میں یا اردو میں، اس کو اردو زبان نہیں سمجھ آتی، وہ پنجابی میں کمفرٹیبل ہے تو آپ پنجابی میں بات کر لیں. ٹھیک ہے. لوگوں کی ایجوکیشن، لوگوں کی دلچسپی، لوگوں کا مزاج اور لیول دیکھ کر بات کرنی چاہیے. اب ایک بڑی ایج کے لوگ ہیں، جیسے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو کم سنائی دیتا ہے یا ان کو سادہ سی زبان سمجھ آتی، تو ان کے مطابق بات کریں. اور مزاج کیسے چیک کریں؟ لوگوں کا، کچھ لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات سے بڑے اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کیوں بدلیں، یعنی قصور دوسروں کا نکالتے ہیں، یہاں پہ اپنا قصور نکالنا ہے. جب ہم کسی جذباتی انسان سے جو جلدی گرم ہو جاتا ہے، جلدی جذبات میں آ جاتا ہے، اس سے بات کریں تو عاجزی ہونی چاہیے، حکمت ہونی چاہیے کہ اس کو ہم کیسے امپریس کر سکتے ہیں، قائل کیسے کر سکتے ہیں. ہم نا کیونکہ سمجھداری نہ اختیار کرتے، اسی وجہ سے ہم بہت سے معاملات میں پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم خاص طور پہ اپنے رشتوں میں حسن پیدا کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یہی وجہ کہ ہم یہ نہیں چیک کرتے سامنے والے کو کون سی بات پسند ہے، اس کو کیسی بات کرنا اچھی لگتی ہے. لوگوں کو نا جاننے کی کوشش کیا کریں، صرف اپنے آپ کے بارے میں نہ سوچیں. اچھا انسان دنیا، آپ یہ اچھی گفتگو کے آداب اپنائیں گے، دنیا میں بھی آپ کی عزت اور آخرت میں بھی. نیت اچھی رکھنی ہے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے. دیکھیں سامنے والے کا مزاج کیسا ہے، لیول چیک کریں. کچھ لوگ بڑے زیادہ جلدی بات سمجھ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کا نا مینٹلی لیول جو ہے نا تھوڑا سا ویک ہوتا ہے، اس کو اس طرح سمجھائیں. اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کریں کہ آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں، آپ بڑی آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ کسی دوسرے ملک سے علم حاصل کر کے آئے ہیں تو آپ اپنی ہر بات میں اپنا علم ہی جھاڑتے رہیں. چیک کریں سامنے والا آپ کی بات جو سن رہا ہے وہ سمجھ بھی رہا ہے کہ نہیں. اس کی دلچسپی کے مطابق اس سے بات کریں. جیسے کسی کو کوکنگ میں انٹرسٹ ہے تو آپ کوکنگ کی باتیں کرتے کرتے اس کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ اچھی گفتگو یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو حکم دیں نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک پورا پلاننگ آپ کو کرنی پڑتی ہے. ویسے بھی ہر گفتگو یہ تو نہیں ہو سکتی نا، ویسے بھی آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ، اپنی ساس سسر کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بات تو کرنی ہوتی ہے. چیک کریں
کہ آپ کی اس بہن کی انٹرسٹ اس کا کس میں ہے، پینٹنگ میں ہے، وہ آرٹسٹ ہے، کوکنگ میں ہے، یا اسٹیچنگ میں ہے، یا کسی اور چیز میں ہے. جیسے اسی طرح آپ اپنے بھائی کے انٹرسٹ دیکھیں، اپنی ساس سسر کا. بہت سی خواتین اس معاملے میں جو ان لاس کے ریلیشنز ہیں ان کو اچھے سے نبھا نہیں پاتی. کیوں؟ وہ اپنے آپ میں رہتی ہیں کہ مجھ جیسے لوگ ملے. آپ ہر ایک کو اپنے جیسا نہیں بنا سکتے. کوئی آپ کے کنٹرول میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ اپنے مزاج کو دوسروں کے لیے چینج کر سکتے ہیں؟ ہاں، ظاہری طور پر اپنے انٹرسٹ کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن اندر جو آپ کی دلچسپی ہے وہ نہیں بدل سکتی. تو اب دیکھیں کہ آپ کے خاوند کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. اسی طرح لوگوں کے دلوں تک پہنچا جا سکتا ہے. لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے کے لیے ان کی دلچسپیاں چیک کریں. آپ کی ساس کی دلچسپی کس چیز میں ہے، آپ اس ٹاپک پہ بات کریں. آپ کا پڑھا لکھا انوائرمنٹ الگ ہے. بھول جائیں آپ پڑھے لکھے ہیں، سمجھیں آپ زیرو ہیں، آپ کو کچھ نہیں آتا. اس وقت آپ ان کو اہمیت دیں، ماں باپ کو اہمیت دیں. وہ آپ کے خاوند کے ہیں، وہ آپ کے اپنے ہیں. وہ اگر بچوں بڑی ایج کے ہو گئے ہیں اور ان کا لیول جب آپ بڑھاپے میں جاتے ہیں تو بچوں جیسا ہو جاتا ہے، آپ اس لیول پہ جا کے بات کریں. وہ ہنسی مذاق کو پسند کرتے ہیں، یہ بھول جائیں آپ بڑی اچھی عالمہ ہیں، مبلغہ ہیں، ٹیچر ہیں، یا آپ کو بہت کچھ آتا ہے. نو، سامنے والے کو دیکھیں. یہی ہے دل جیتنے کی سب سے بڑی سکل. اور یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو خوش رکھیں گے، یقین جانے عبادات میں بھی حسن آ جائے گا، دعائیں بھی ملیں گی، گھر کا ماحول خوبصورت ہو جائے گا. اور اس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت شادی کے بعد ہوتی ہے. شادی سے پہلے بھی ہوتی ہے، لیکن شادی کے بعد زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں ہم نے نیا سٹیپ، نئی چیزیں، نئے رشتوں کو لرن کرنا ہوتا ہے، سیکھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے. وہاں پہ یہی غلطیاں ہیں کہ ہمیں گفتگو اچھی نہیں کرنی آتی. یقین جانے آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو کام وام اتنا اچھا نہیں کرتے، اپنی گفتگو کی وجہ سے لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں. اسی لیے تو قرآن ہمیں کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. لوگ منہ پہ کچھ سنا دیتے ہیں، ہم یہاں پہ لوگوں کی باتیں نہیں کریں. تب آپ نے صبر برداشت کرنا. آپ نے کہنا، آپ نے یہ دیکھنا ہم اس کو جواب کیسا دیں. آپ اتنا خوبصورت جواب دیں، یہ نہیں کہ چھپ کے کارنرز میں بیٹھ کے روتے رہیں، خود ترسی کا شکار ہو جائے. آپ کو حاضر جوابی بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے. اس طرح سے جواب دیں کہ سامنے والے کی انسلٹ بھی نہ ہو، اسے غصہ بھی نہ آئے، اور آپ اپنے دل کی بات بھی کہہ لیں. اور یہ جب آپ سفر شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ طریقے سکھا دیتے. اسی طرح آپ کی بات مختصر ہونی چاہیے اور جامع ہونی چاہیے. کچھ لوگ بات کرتے ہیں، ان کی بات ہی نہیں ختم ہوتی، لوگوں کو بولنے ہی نہیں دیتے. دوسروں کو بھی موقع دینا چاہیے نا بات کرنے کا. اس لیے بات کیا مختصر ہونی چاہیے اور جامع ہونی چاہیے. اسی طرح باڈی لینگویج جو ہے اس کا استعمال کم از کم کریں. کچھ لوگ بات کرتے ہوئے اپنے جسم کو بہت زیادہ حرکت دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک انگلی کے ساتھ کام لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ ہلنا جلنا اور زیادہ اپنے ہاتھوں کو ایسے بکھیر دینا، تو یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے، سنجیدگی نہیں آتی اس سے. سننے کی بھی عادت ڈالیں، صرف خود ہی نہ سنائیں، لوگوں کو بھی سنیں. یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کے پاس بیٹھنا پسند نہ کریں کہ آپ کو ہی بولتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کو سنتے. جو لوگوں کو سنتا ہے لوگ اس سے محبت بھی کرتے ہیں. اتنی آواز کم از کم آپ کی ہونی چاہیے کہ جس کو آپ سنا رہے ہیں وہ سن سکے. آہستہ آواز میں یا منہ میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، من کرتے رہتے ہیں، یعنی جیسے اس سے بھی دوسروں کی انسلٹ ہوتی ہے. یعنی کوئی اس انسان نے آپ کو کچھ کہہ دیا تو آپ منہ میں بولتے چلے جاتے ہیں آہستہ آواز میں، اور دوسرا سن کر کہتا ہے پتہ نہیں اس نے میرے بارے میں کیا بولا ہے. نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ صبر کرنا ہے. اگر آپ کو غصہ آ گیا صبر کریں، اور سامنے والے تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ سے چلے جائیں. دوبارہ جب آئیں اچھے موڈ اور فریش مائنڈ کے ساتھ ہے. وضو کر لیں، کچھ بھی اپنا ماحول چینج کر لیں، اپنی سوچ چینج کریں. انشاءاللہ آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا. سوال جب آپ کسی سے کرتے ہیں، جب بھی نیت اچھی ہونی چاہیے، انداز بھی. بعض اوقات ہمارا کسی سے سوال کرنے کا طریقہ بہت زیادہ نیگیٹو ہوتا ہے.
اور طریقہ بھی نیگیٹو ہوتا ہے اور نیت بھی اچھی نہیں ہوتی. مقصد جواب لینا نہیں ہوتا, جواب ہمیں آتا ہے, لیکن ہم لوگوں کو جیسے ٹیچر سے سوال کر لیا اس کے علم کو جج کرنے کے لیے, یا پھر اپنے گھر میں کسی سے سوال کیا, اچھا تم نے یہ کام کیا, کیسے کیا, تاکہ اس کو انسلٹ کر سکیں, اس کو لیٹ ڈاؤن, اس کو شرمندہ کر سکیں, اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کو بار بار ٹونٹ کرنا, اچھا تم سے ہوئی کیسے یہ غلطی, تمہاری عقل کام نہیں کر رہی تھی, تم یہ کر لیتی وہ کر لیتی. اس طرح سے بھی نہیں ہونا چاہیے. جب کسی سے سوال کریں تو نیت اچھی ہو, اور انداز بھی ضروری نہیں کہ یہ والا سوال ہم اپنے جسے سیکھ رہے ہیں اسے ہی کرتے ہیں. روزمرہ زندگی میں بھی اپنے بچوں سے سوال کرنے پڑ جاتے ہیں, اپنے پارٹنر سے سوال کرنے پڑ جاتے ہیں, بزنس پارٹنر سے کرنے پڑ جاتے ہیں. نیت کیا ہونی چاہیے؟ پازیٹیو, اور انداز بھی اچھا. اونچی آواز میں بولنے سے پرہیز کریں, چلا چلا کر نہ بولیں, کیونکہ اونچی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے گدھے کی. جو لوگ اونچی آواز سے بات کرتے ہیں اس کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے. کہ آپ کام کر رہے ہیں تو اونچی آواز سے چلانا, بچوں کو خاص طور پہ مائیں بلاتی ہیں چلا چلا کر, یا وہ کھانا اگر یا انہوں نے کوئی کام غلط کر دیا تو اس پہ شروع ہو جانا اور اس کو برا بلا کہتے رہنا. تو یہ بھی آپ کی آداب, اچھی گفتگو کے آداب ہیں. اب یہ بھی بات ذہن میں رکھیں بار بار کہ یہ اچھی گفتگو ہم نے صرف کسی ایک مجلس کے لیے نہیں سیکھنی, پوری لائف کے لیے. آپ تنہا ہیں, آپ ایک بندے کے ساتھ ہیں, آپ زیادہ لوگوں کے ساتھ, سب کے ساتھ اپنی گفتگو اچھی رکھنی. یہی ہوتا ہے قول و فعل میں تضاد. یہ نا کہ ایک مجلس میں آپ بہت اچھے ہیں, دوسری مجلس میں آپ بالکل اپوزٹ ہے, یہ تو منافقت ہو جائے گی. سب مجالس میں ایک جیسا آپ کا طریقہ ہونا چاہیے. وہ تب ہوگا جب آپ اندر اپنے روح پہ کام کریں گے. نہ زیادہ تیز بولنا چاہیے اور نہ ہی آہستہ, یعنی ایک تو آواز بھی نہ مدھم ہو نہ اونچی ہو. اسی طرح الفاظ جب ادا کریں تو نہ اتنا تیز بولیں کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے, اور نہ اتنا لٹکا لٹکا کے بولیں کہ لوگ بیزار ہو جائیں اور تھک کے اٹھ کے چلے جائیں. اس کا بھی خیال ہو. کسی کی طرف دیکھ کر بات کریں. آئی کانٹیکٹ بہت ضروری ہے. اکثر آج کل تو ہم موبائل پہ دیکھتے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں, چہرہ پھیر کے بات نہیں کرنی چاہیے. جب گفتگو کریں تو اگلے بندے کو اٹینشن دیں, فوکس کریں. ٹھیک ہے, ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں نا, تو یہاں پہ اٹینشن کیا ہے, فوکس کریں. جو چیز آپ کے ساتھ سامنے سکرین ہے نا, یہ ہے, سمجھے یہ چہرہ ہے, اس کی طرف دیکھیں, اس کو دیکھ کے بات کریں. یعنی جیسے اب آپ گفتگو کر رہے ہیں, یا میں آپ سے کر رہی ہوں, یا آپ مجھ سے کر رہے ہیں, تو آپ مجھے سن رہے ہیں, لیکن آپ کی اٹینشن اور کسی اپلیکیشن پہ چلے جاتے ہیں, کسی اور سے بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ گفتگو کی بے ادبی ہوتی ہے. دس از ناٹ اے کمیونیکیشن. امپریسو کمیونیکیشن اسکل ایسی نہیں ہوتی. اس لیے آپ سے گزارش ہوگی کہ جب آپ کوئی لیکچر اٹینڈ کرتے ہیں, اب چونکہ ہم نے سوشل میڈیا کو بھی ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے, زیادہ تر کام اسی پہ ہے, تو آئی کانٹیکٹ کا خیال رکھیں. اور اس کا آئی کانٹیکٹ یہی ہے کہ آپ جس جگہ پہ آئے ہیں, یعنی زوم پہ ہے نا, تو یہ زوم آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے, سمجھیں کہ یہ آڈیٹوریم ہے جہاں پہ آ کے آپ لیکچر لے رہے ہیں. اب ایک بندہ کبھی آڈیٹوریم میں آتا ہے, کبھی جاتا ہے, کبھی آتا ہے, کبھی جاتا ہے, کیا اس کو بات سمجھ آئے گی؟ بار بار ایک جگہ پہ آپ لیکچر لینے کے لیے, ایک ہال ہے, ایک ہال میں آپ آ رہے ہیں, پھر جا رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں, پھر جا رہے ہیں. ایک تو آپ اس کا ماحول خراب کرتے ہیں, دوسرا کیا کرتے ہیں کہ آپ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے. اس لیے یہاں پہ آپ اس پلیٹ فارم میں, یعنی آپ آڈیٹوریم ہے, امیجن کیا کریں یہ ہال ہے ہمارا, ہم نے اس پہ کام کرنا ہے. ہم باہر نکل کے اب نئی جگہوں پہ جا سکتے. بہت سے مشکلات ہیں, اللہ نے ہمارے گھروں میں آسانی سے ہمارے چھوٹے چھوٹے آڈیٹوریم ہمیں دے دیے ہیں, وداؤٹ اینی ایفرٹ, وداؤٹ اینی منی. ہمارے کتنے ایکسپینسز بچے ہوئے ہیں. کام کرنا ہے تو اپنے فوکس پہ کام کرنا ہے. کیوں نہیں ہم اتنا کچھ لرن کر کے سیکھ پاتے؟ کیونکہ ہماری ایک طرف ادھر دھیان ہوتا ہے, ایک طرف ادھر. اگر آپ نہیں اچھے سے لے سکتے, آپ اس کو بند کریں, کسی اور ٹائم اس کی ریکارڈنگ سے لیں, لیکن جب لیں فوکس پورا ہو. یہ ادب ہے, اور اگر ادب نہیں ہوگا تو باتیں نہیں سیکھ سکیں گے, لرننگ نہیں ہوگی ہماری. ٹھیک ہے, کیوں نہیں باتیں دل میں جائیں گی؟ کیونکہ ہم ادب نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے. اچھی گفتگو کے آداب کے لیے چہرہ پھیر کر بات نہ کریں. زوم پہ
چہرہ پھیر کر بات نہ کریں، زوم کو اگنور نہ کریں، بار بار باہر نہ جائیں۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا آپ کو، آپ کتنا خیال رکھ رہے ہیں قرآن کی مجلسوں کا۔ اگر آپ کو سسٹم نہیں دیکھ رہا، رب آپ کا دیکھ رہا ہے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، وہ لکھ لیں گے کہ یہ بندہ قرآن کی کلاس لینے آیا تھا یا سیکھنے کے لیے آیا تھا، تو کبھی باہر جا رہا تھا، کبھی اندر، کبھی باہر، کبھی اندر۔ پھر آپ کی جو ڈائری لکھی جو قیامت کے دن آئے گی، تو پھر خود ہی اپنی غلطیاں دیکھ ہم کہیں گے وہ یہ بھی غلطی تھی، یہ تو ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر سیکھنے کے انداز بدلے ہیں تو آداب بھی چینج کرنے ہوں گے، آداب کو نہیں پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہوگا۔ پھر اسی طرح گفتگو کرتے ہوئے آپ کے جو چہرے کے تاثرات ہیں، فیشل ایکسپریشن ہیں، اچھے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کا ایک جیسے ایکسپریشن چینج ہی نہیں ہو رہے، یعنی ایکسپریشن آپ کے جیسے سی بات کر رہے ہیں تب آپ کو چینج کرتے رہنا چاہیے، جیسی بات ہو، کسی بات پہ زور دینا ہوتا ہے، کسی کو آہستہ کرنا ہوتا ہے، تو تھوڑا بہت چینجنگ آتی ہے نا۔ یہ نہیں کہ آپ روبوٹ کی طرح بولتے جائیں، وہ بات اثر نہیں کرتی کسی کے ذہن پر، فیلنگس نہیں اچھی آتی۔ آپ کسی سے مل رہے ہیں تو آپ کو مسکرانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک بندہ آپ سے آگے سلام لے رہا ہے، آپ بت بنے ہوئے ہیں، ہاتھ آگے کرتے ہیں وعلیکم السلام، کیا اس کو اچھی فیلنگز آئیں گی؟ نہیں۔ آپ کسی سے ملتے ہیں تو جیسے وہ سامنے سے آپ کو ملنے آ رہا ہے، آپ کا چہرہ اسمائل ہونا چاہیے، خوبصورتی ہے یہ اور صدقہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ مسکرانا کسی کی طرف دے کر، کسی کو ملتے ہوئے اسمائل دینا اچھی سی اور پرجوش انداز میں ملنا، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ کے فیشل ایکسپریشن بھی ان میں اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے، جہاں پہ مسکرانا ضروری ہے وہاں مسکرائیں، جہاں پہ سنجیدگی ضروری ہے وہاں سنجیدہ رہیں، جہاں پہ عاجزی ضروری ہے وہاں پہ عاجزی آنی چاہیے، اور یہ چہرے واضح کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح الفاظ کا چناؤ بہترین ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ گھٹیا الفاظ استعمال کریں۔ جو بندہ جس طرح کے بندے سے بات کریں، آپ کے الفاظ بھی اس کے مطابق چینج ہوتے چاہیے۔ اچھی گفتگو، اچھے الفاظوں سے اس میں خوبصورتی آتی ہے، اور اچھے الفاظوں کے لیے آپ کا عالم ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنا علم حاصل کریں، بک ریڈنگ کریں، اچھی اچھی باتیں پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے الفاظ کو بہت بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو الفاظ رٹنے نہیں پڑتے، بلکہ آپ جیسی صحبت میں ہوتے ہیں آپ کی لینگویج بھی ویسی ہی ہو جاتی۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسا بندہ جس کے تکیہ کلام بڑے غلط غلط الفاظ ہوتے ہیں، گالی ہو جاتی ہے، یا کوئی برا لقب یا کوئی برا سینٹینس جملہ، تو ہم نے محسوس کیا ہوگا کہ ہماری لینگویج میں بھی ویسی ہی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو جہاں پہ اچھی گفتگو ہو رہی ہو۔ اب آپ کہیں گے ہم اپنے گھروں سے تو نہیں نکل سکتے نا، ہمارے گھر میں اتنے افراد رہتے ہیں، ہر فرد کی اپنی زبان ہے، ایک اپنا تکیہ کلام ہے، ہم کیا کریں؟ آپ اپنے آپ میں فلٹر لگا لیں، کس لفظ کو، جملے کو اندر جانے دینا ہے اور کس کو نہیں جانے دینا۔ اہمیت ہی نہ دیں ان جملوں کو جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، جو کسی کی توہین، انسلٹ پر مبنی ہوتے ہیں، جو تذلیل والے الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دوسروں کو اپنی بات ماننے پر مجبور نہ کریں۔ مثلا کسی کو آپ نے کہا یہ کام کر اور پھر اس کو مجبور کرنا اور اس کے سر پر کھڑے رہنا کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے اور کرو، ابھی ہی کرو۔ ہاں آپ کہیں اور بار بار آپ ریمائنڈر بھی دیں، لیکن انداز اچھا ہونا چاہیے۔ گفتگو کرتے ہوئے دوسروں پہ طنز نہ کریں، کیونکہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، تو طنز جو ہے یہ ایک بہت برا فعل ہے جس کی وجہ سے آپ کی گفتگو کا حسن خراب ہو جاتا ہے۔ غیبت، چگلی، گالی گلوچ سے پرہیز کریں۔ مومن گالی نہیں دیتا، منافق گالی دیتا ہے، ہر بات پہ گالی دیتا ہے، مومن گالی نہیں دیتا۔ تو آپ کوشش کریں کہ بچوں کو بھی، چھوٹے بچے، ماں باپ اکثر گالی دے دیتے ہیں نا، وہ غلط کام کریں تو پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایسی بات نہ کریں جس سے دوسروں کا دل ٹوٹے، دل آزاری ہو۔ بات وہ کریں جس سے لوگوں کے دل جوڑ سکیں، توڑنے والے نہ بنیں، جوڑنے والے بنیں۔ چاہے آپ کو کسی کی بات سے کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو رہی ہو، لیکن آپ جب اس سے مخاطب ہو تو آپ اس کو
احسان کا معاملہ کرنا ہے نا، تو احسان کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اچھا کرے تو اچھا، اور کوئی برا کرے تو پھر بھی اچھا، یہ ہے احسان کا معاملہ۔ پھر اسی طرح غیر محرم سے جب آپ کی بات ہو تو لگی لپٹی باتوں سے پرہیز کریں، یہ نہ ہو کہ غیر محرم سے بھی آپ بڑے نرم لہجے، پیار بڑے لہجے میں بات کریں، تو وہ تو اپوزٹ ہو جائے گا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کی ماؤں کو منع کیا ہے، جو کہ مکمل مومنوں کی مائیں جو ہیں ان کو بھی منع کیا، تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ کہ باقی تو ان سے کتنے کم تر اور ان کی حق کے برابر بھی نہیں اعمال میں۔ تو اس لیے لگی لپٹی باتیں غیر محرم سے کرنے سے پرہیز کریں۔ اسی طرح اگر گفتگو کے دوران کوئی غلطی ہو جاتی ہے، سوری کر لیں، ڈٹے نہ، تکبر نہ کریں شیطان کی طرح، بلکہ آدم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اللہ سے بھی اور اللہ کے بندوں سے بھی سوری کر لیں۔ اس سے آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے، بلکہ آپ کا مقام اور بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح شیخیاں نہ بگاڑیں، اپنی تعریف کرنے سے پرہیز کریں، گفتگو میں میں کو شامل نہ کریں، ہر بات میں ایسی، میری فلاں چیز ایسی، میرے کپڑے ایسے، میری جوتیاں ایسی، میری خوبصورتی، میرا رنگ ایسا، میرے بچے ایسے، میرے گھر والے ایسے، اپنی گفتگو سے میں کو نکالیں، شیخیاں نہ بگاڑیں، اپنی تعریفیں نہ کریں، یہ بھی گفتگو کے حسن کو خراب کر دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کچھ ایسے بندوں کو جو لوگ صرف اپنی اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ کو وہ ضرور ناپسند ہوں گے۔ بحث نہ کریں، اگر بحث والا ماحول بن جائے کوشش کریں اٹھ کے چلے جائیں۔ ہر وقت کامیڈی ہی نہ بنائیں، شو ہی نہ لگا رہے، ہنسی مذاق بھی نہ کریں ہر وقت۔ یہ کبھی کبھی آپ کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے صحابہ سے، لیکن سچا سچا مذاق جس سے دل آزاری بھی نہ ہو اور جھوٹ پہ بھی مبنی نہ ہو، بس اس میں دل خوش ہو جائے۔ تو ہنسی مذاق کا ہر وقت ماحول نہ بنا رہے، جیسے اکثر کامیڈی شو ہوتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی ہر بات میں دوسروں کو مذاق کرنا، ہر بات میں دوسروں کو مذاق کرنا، تو یہ بھی اچھا نہیں لہجہ ہے۔ بات بات پر قسمیں کھانا یا قسم کو تکیہ بنا لینا بھی گفتگو کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے۔ جذبات کو کنٹرول رکھتے ہوئے بات کریں، کہہ کے لگاتے ہوئے بات کرنا وہ بھی اثر انداز نہیں ہوتی، یعنی سمجھ بھی نہیں آتی، اکثر کہہ کے لگا رہے ہیں، آدھی بات کی پھر کہہ کا لگایا، پھر آدھی بات کی پھر کہہ کا لگایا، اس طرح بعض اوقات لوگ روتے ہوئے رو لیا، روتے روتے بات کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کر رہے ہیں، یا پھر آپ مکمل انداز میں پہلے رو لیں، ہنس لیں، پھر بات کریں، ٹھیک ہے، سنجیدہ اور خوبصورت انداز۔ ایسا نہ ہو کہ ایک موضوع پر بات کریں اسے پورا نہیں کیا پھر دوسرا موضوع شروع کر دیں، ایک موضوع پہ پوری بات کریں پھر دوسرا موضوع شروع کریں۔ اسی طرح دوسروں کو بھی بولنے کا کہیں، صرف خود ہی نہ بولیں، موقع دیں ان کو بولنے کا، کہیں ذاتی مسائل ڈسکس نہ کریں، ہر بات پہ اپنی کہانیاں شروع کر دینا۔ ہر بات اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے، اپنا مسئلہ ڈسکس کر رہا ہے اور آپ آگے سے کہیں ہاں میرے معاملات تو ایسے ہیں، میری فلاں چیز تو ایسی ہے، میرا یعنی کسی نے آپ کو بتایا، اپنے ہامند کا کوئی مسئلہ بتا دی تو آپ اپنے ہامند کی سٹوری سنانا شروع کر دی کہ میرے ہامند تو ایسا نہیں کرتے، وہ تو بہت اچھے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ سامنے والا آپ کو بات بتانا کبھی بھی پسند نہیں کرے گا، وہ آپ سے مسئلہ ڈسکس کرے، آپ اس کو اہمیت دیں، اس کو اٹینشن دیں، اس کا مسئلہ سنیں۔ وہ آپ کو اپنی کہانی سنا رہا ہے، اپنا دل ہلکا کر رہا ہے، اپنے مسئلہ ڈسکس کر رہا ہے، آپ اس کو حل بتائے، نہ کہ اپنی سٹوری سنا کر اس کو ڈی موٹیویٹ کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان ایسے لوگوں سے لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے، یقین جانے یہ میرا ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ بہت سے لوگوں سے دوری کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم ان سے ڈسکشن کرتے ہیں یا ان سے اپنی زندگی کے مسائل ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آگے سے آپ کو موٹیویٹ یا آپ کو حل بتانے کے اپنی جو کہانی ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، ہر بات پہ اپنی مثال دینا،
یہ اچھی چیز نہیں. اس سے آپ کو تو شاید جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو شاید لگتا ہے کہ وہ بڑا انٹرٹین کر رہے ہیں لوگوں کو، لیکن نہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر نعمتیں دی ہیں نا، اس کو بہت زیادہ یعنی ایکسٹرا بڑھا چڑھا کے لوگوں کو نہ بتائیں. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ویسی نعمتیں کسی کے پاس نہ ہو اور وہ آپ کی طرف دیکھ کر احساس کمتری میں چلا جائے. جیسے ایک شخص ہے یا ایک لڑکی ہے، اس کے جو ان لاز کی طرف سے اس کو بڑا اچھا پروٹوکول ملتا ہے، محبت ملتی ہے، اس کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ بنسبت دوسری کی اچھی ہوتی ہے. اب وہ ایک دوسری کے ساتھ اس کو ہر چیز بتائے، ایک چیز بتائے، کمپیریزن آتا ہے، احساس کمتری میں لوگ چلے جاتے ہیں اور پھر سے بہت زیادہ ایک بندے کی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے. دوسرا تو اپنا ایک روب اور اپنی ایک شیخی بگاڑنے کے لیے کام کر دیتا ہے. لیکن جس کو بتایا جا رہا ہوتا ہے، جیسے لوگ سٹیٹس پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بڑی بچیاں ڈسٹرب ہوتی ہیں، اور جب بتاتی ہیں تو پھر ان کو کیا حل بتائیں. صبر کریں. صبر تو انسان کرے، لیکن نفس پر ضبط بہت مشکل کام ہے. اس لیے جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں ان کی سے گزارش ہے ایسے کام نہ کیا کریں. ویسے بھی نظر بد کا خدشہ رہتا ہے، اور لوگوں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اپنے ہمسایوں کو کچھ دے نہیں سکتے تو ان کے سامنے کچھ نئی چیز نہ کھاؤ. اگر کوئی اچھی چیز بنائی ان کو پیش کرو. تو یہی ہے نا کہ آپ ان کا دل جو ہے وہ بھی کرے گا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا، ہم بھی ان نعمتوں کے ساتھ ہماری نعمتیں بھی ایسی ہونی چاہیے. تو انداز اچھا ہو، اس سے بھی گفتگو لوگ ہم سے کرنا پسند نہیں کرتے. کوئی اور بات کر رہا ہے نا تو بات نہیں کاٹے. اسی طرح جو دو لوگ بات کر رہے ہیں تو جا کے اپنی بات شروع کر دی، یہ بھی آج کل ہمارے اندر بہت کامن ہوتا چلا جا رہا ہے. پہلے جیسے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں، کوئی بات ہو رہی ہے نا، گفتگو چل رہی ہے تو اس کو موضوع بنا رہنے دیں، اپنی گفتگو آ کے شروع نہ کر دیں. وہ بات ختم ہو جاتی ہے، سب خاموش ہیں، آپ اپنا ٹاپک سٹارٹ کریں. کیونکہ آج کل زیادہ تر گروپس میں بات ہوتی ہے. اسی طرح آپ کے گھروں میں ڈسکشن چل رہی ہے، ماں باپ آپس میں بات کر رہے ہیں، بہن بھائی کر رہے ہیں، بات ختم ہو پھر بات کریں. ٹھیک ہے. یہ بھی بہت ضروری چیز ہے جو بڑی کم دیکھنے کو ملتی ہے. ماتھے پہ بل ڈال کر تیوڑی چڑھا کر بات نہ کریں. کوشش کریں کہ اپنوں سے، اپنے عزیز رشتوں سے، اپنے قرابت داروں سے، اپنے پیرنٹ سے، معاشرے کے پریشان لوگوں سے جب بات کریں تو آپ کے چہرہ بہت خوبصورت، اچھا اور نارمل سا انداز ہونا چاہیے. جہاں مسکراہٹ کی ضرورت ہو ضرور مسکرا کے ملے. گفتگو میں یہ ساری ظاہری خوبصورتیاں تب آئیں گی، یہ بیوٹی تب آئے گی جب دل کی کیفیت اچھی ہو. دل خوبصورت ہوگا تو ہی برداشت بھی کریں گے. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو یہ سارے آداب اپنا لیں، رسپانس اچھا نہ آئے، اب آپ کہیں ہم کیا کریں، ہمارا تو دل ٹوٹا ہے تو اس کا مطلب آپ نے بھی توڑنا ہے؟ نہیں، احسان کا مطلب ہی ہے دل ٹوٹے پھر بھی نہیں توڑنا. تو دلی کیفیت خوبصورت ہوگی دل میں، یعنی یہ جو بیج ہم نے قولوا للناس حسنا کا لگانا ہے اندر، یہ بیج جتنا مضبوط ہوگا جب اس نے باہر نکلنا ہے. بیج ہمیشہ زمین کے اندر لگتا ہے، اسی طرح اچھی نیکی کا بیج دل میں لگتا ہے، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. باہر تو پودا آتا ہے. پودا خوبصورت تب ہوگا جب بیج اچھا ہوگا، اچھی کوالٹی کا ہوگا، اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی. جتنا بڑا پودا اسٹرانگ ہوتا ہے نا، نیچے اس کی جڑیں اتنی ہی پھیلتی چلی جاتی ہیں. تو صرف ظاہری خوبیوں پر کام نہیں کرنا، اپنے باطن کو بھی دیکھنا ہے. وہاں پہ کبھی منافقت نہ آئے، ریاکاری نہ آئے، اخلاص ہو. اگر ریاکاری منافقت آ گئی، ٹھیک ہے، اور بس زبان کی مٹھاس آ گئی، اندر سے دشمنی ہے، وہ آپ کو نقصان دے گا. ایکسپریشن اچھے بھی ہو اور اندر اخلاص بھی ہو. جو آپ کو دل توڑے سے برداشت کریں. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے کنارہ کشی نہیں کی جا سکتی، اور ویسے بھی رشتے داریاں توڑنے سے منع کیا گیا. جو رشتے داریاں جوڑتا ہے اس کی عمر بھی دراز ہوتی ہے اور اس کے رزق بھی فراخی آتی ہے. تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ اپنی طرف سے ہاں خاموشی اختیار کر لیں. لیکن جو لوگ بہت لہجہ اپنا بڑا برا رکھتے ہیں تو ان کے لیے قرآن نے کہا ہے نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب عباد الرحمن جاہل لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں، جاہل لوگوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو ان پر سلامتی یعنی سلام ان کو کہتے ہیں، اور ان سے یعنی
کنارہ کشی اس طرح سے ہوگی کہ خاموشی اختیار کر لیں، جہاں پہ ضروری معاملات ہو وہ اپنائیں، ان کا خیال رکھیں، لیکن تھوڑا سا گیپ لے آئیں جس سے آپ تکلیف میں نہ جائیں انشاءاللہ۔ تو اس آیت کی تلاوت سنیے اور غور کریں کہ کیا ہم میں یہ سب چیزیں موجود ہیں اور ہم نے ان چیزوں کو اپنے اندر لانے کے لیے کس کس پر کام کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ ہوں اور کچھ پہ ابھی ہم نے کام کرنا ہو انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اخلاق بہترین کر دے، ہمارے خوبصورتی والے اخلاق کر دے جس سے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بنے، محبت کا، ہمدردی کا احساس کا سبب بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔